بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں، صلوات سارے صلوات مولانا نواز اللہم صلی اللہ۔ مالک ہم سب کی حاضری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں جو دعائیں ہیں مالک آپ کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، سرحدوں کے محافظوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ عزاداران مولا مظلوم شیعہ سنی بھائی جہاں جہاں بھی عزاداریوں میں مصروف ہیں، اندرون ملک یا بیرون ملک، مالک سب کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ولی الامر ولی العصر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرمائے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوا کی تحمد سارے صاحبان بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت ہے جی، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ 1448 ہجری اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور عشرہ محرم کی یہ دوسری نشست ہے۔ عشرہ جو لفظ ہے نا، یہ عربی کا عدد ہے جی، یعنی 10 دن ہو تو اسے عشرہ کہا جاتا ہے۔ متوجہ ہیں جی آپ؟ پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب یہ آپ شیعہ رات کہاں بیٹھ کے پلان کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے اور بھی تو مذہب ہیں مسلمانوں کے، یہ آپ ہی میں عشرے عشرے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے بھی تو عشرہ مبشرہ آپ ہی سے دیکھا ہے۔ چلو آپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے ہاں بھی عشرہ ہے، لیکن ہمارے ہاں دن ہیں، دوستوں کے ہاں شخصیتیں ہیں۔ تو بہرحال مالک ان دنوں میں بلا تفریق فرقہ سب کو آنے کی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیہ مجیدہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق ذات ختمی مرتبت سے، ذات رسالت مواب سے۔ رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے یہ سورہ جمعہ میں یہ تعارفی آیت جو ہے، یہ ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں نمازی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ نے حضور کا تعارف کرایا۔ آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ میں نے جو یہ سرکار کی ختم مرتبت کے بارے میں سورہ جمعہ کی آیت کو سرنامہ بنایا ہے، اور میرا خیال ہے کیونکہ کچھ دوست ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یا صرف علی کر سکتے ہیں یا پھر حسین کر سکتے ہیں، انہیں کیا پتہ نبی کیا ہوتا ہے۔ لہذا میں نے حسین کے پورے عشرے میں نبی کی تلاوت اس لیے کی ہے تاکہ ہم دوستوں کو بتا سکیں کہ نبی اور حسین کا آپس میں واسطہ کیا ہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اب حاضرین محترم، یہ قرآنی لہجہ قبلہ بھی موجود ہیں اور آپ بھی بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی
उम्मीयीन रसूलन मिनहुम। मैं रुक रहा हूँ चले बिस्मिल्लाह। जी आप तशरीफ़ रखेंगे तो मैं कुछ पढ़ूंगा जी, मुतवज्जे हैं जी आप। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैं ख़ुद देहात का बंदा हूँ तो आसान पैराए में बात जो है ना वो अच्छी लगती है। जिस घर में बच्चा असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए ना तो पूरे ख़ानदान का तारुफ जो है ना वो उसी के हवाले से होता है। ये AC साहब दे मामे हो रही ने, हालांकि मामा स्टेटस में AC साहब से बड़ा है, लेकिन जब मनसब बड़ा हो जाए बरतारुफ का बायस जो है ना वही बन जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यानी जो बच्चा मुतारफ होगा उसी के हवाले से ही बात की जाती है, बड़ों का नाम बताया जाता है। ये उनका ये लगता है, ये फलां लगता है, ये उनके ये लगते हैं। कहना अल्लाह को ये चाहिए था कि अल्लाह वो है जिसने ये नबी भेजा है। अल्लाह कह रहे ये नबी मुतवज्जे अल्लाह करे मैं समझा सकूं। होवल्लज़ी अल्लज़ी होवल्लज़ी, होवा से मुराद अल्लाह की ज़ात है। कहना बनता था ना, ओ लोगों ये नबी मामूली नहीं है, ये नबी वो है जिसे अल्लाह ने भेजा है, क्योंकि अल्लाह तो सबसे बड़ा है ना। मौलाना बनता तो यही था ना कि ये नबी वो है जिसे अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह कह रहे अल्लाह वो है जिसने इस जैसा नबी भेजा। क्या कहने आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहे आप। यानी अल्लाह शिया सुन्नी अहले हदीस भाइयों तक अगर मेरी आवाज जा रही है, मैं डायरेक्ट फिक्रा कह रहा हूं, अल्लाह अपना तारुफ, आवाज मेरी आप तक जाएगी तो सिस्टम बेहतर हो जाएगा। मुझे महसूस नहीं होने देना आपने। अल्लाह अपना तारुफ भी मोहम्मद के वसीले से करवा रहा है। ओए हो। आप मेरी बात सुन रहे हैं बेटा? अल्लाह अपना तारुफ हुजूर के वसीले से करवा के शायद लोगों को बता रहा है कि वसीला अच्छा होता है। अब कुरानी लहजा आप देखें, अल्लाह ने जहां भी पब्लिक से बात, इको कम करो, अल्लाह ने जहां भी पब्लिक से बात की है डायरेक्ट नहीं की। हालांकि अल्लाह कुल शैन कदीर है, मालिक, वो जैसे चाहे बोल सकते। उसने मूसा को तूर पे बुलाया था, आवाज दरख्त से आ रही थी, मूसा कह रहे थे मेरे अल्लाह की आवाज है, इसका मतलब है मालिक की मर्जी। अच्छा वो दरख्त वाले लहजे में बात करे सारे मान जाते हैं, अगर अली के लहजे में बात करे फिर शिरक नजर आने लग जाता है। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। जीता जागता माहौल है, खूबसूरत मजमा, कमाल, निखरे निथरे दोस्त बैठे हुए हैं। अब इस लहजे की बारीकी को आप देखें कि वो जो कंट्रोलर है कायनात का, अल्लाह वहदहु ला शरीक, ला रैब, बेऐब, बेमिसल, बेमिसाल, बेजिस्म, बेनज़ीर, बेबदल, बेबदील, ना अल्लाह की कोई निद है न जिद है, मिसल उसके कुछ है नहीं, शरीक उसका कोई है नहीं। अब मेरी तायद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपका हक बनता है। अब ये अल्लाह क्या उम्मत मुस्तफ़वी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था? आप जी हैं, आप जिंदा सलामत रहें। अच्छा जेड़े बंदे मैनू सिर्फ वेखते हो, मेरा कोई लैन देन दा प्रॉब्लम तो नहीं तुहाडा? यार आप सारे मेरे अपने हैं, मैं कोई मतलब मेरे आप जिला फैलो भी तो हैं, लिहाजा परेशान नहीं बैठना। जैसे ही आपका मिजाज जो है ना वो समझें कि बस ईशा जी हुण ब्रेक ला दो, असी थक गए, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। मैं बोझ बनने का आदी नहीं हूं।
آپ کے چہروں سے طلب ہوگی تو میں مولا کی ساڑھے مولا دا ذکر ایڈا سوکھا نہیں میں بندے سائیڈاں بدل دے پھرن تسی زبردستی سنائیے یا علی یا میں بڑی جلدی بات نتیجے سے قریب لے آتا ہوں. پورا قرآن گواہ ہے. زمیندار مجمع میرے سامنے ہے. قرآن اگر سبیڈ پڑھنا ثواب ہے نا پھر سمجھ کے پڑھنا بھی تو ثواب ہی ہے. پورا قرآن گواہ ہے پورا قرآن. اور میں یہ بھی نائی والا چٹھا میں مسلمانوں کو یقین دلا رہا ہوں بھائی ساڑھے کراچ بھی تریاں سپاریاں لئی ہوں. اس پورے قرآن کا چٹھا صاحب لہجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی پبلک سے بات کرنی ہے ڈائریکٹ نہیں کی. اللہ حضور سے کہتا ہے قل حبیب آپ کہہ دیں. اپنی وحدانیت کی بات ہے اپنی احدیت کی بات ہے پھر بھی اللہ حبیب سے کہتا ہے قل ہو اللہ احد. حبیب آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے اللہ احد ہے. قل لا اسألکم علیہ. حبیب آپ کہہ دیں کہ اگر یہ دینا چاہتے ہیں نا مجھے پنجتن کی محبت دے دیں مجھے آل محمد کی. یعنی اللہ کہیں بھی ڈائریکٹ ہوا ہی نہیں. اللہ یہ بتا رہا ہے اللہ اسلامی معاشرہ اللہ جانے زدوں میں زندگی گزار رہا ہے. جہاں بھی اللہ نے بات کی ہے اللہ نے حضور کو درمیان میں رکھا ہے. حبیب آپ کہہ دیں حبیب آپ کہہ دیں حبیب آپ کہہ دیں. اللہ جانے زمانہ 5 ٹائم قرآن پڑھتا ہے پھر اس لہجے سے نتیجہ کیوں نہیں مل رہا. اور جب اللہ بغیر محمد کے ہم تک نہیں پہنچتا تو بغیر محمد کے اللہ تک کیسے جا رہا ہے. آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے. آپ یا رسول اللہ یا علیہ. یہ سرکار کا لہجہ اور حضور نے زندگی کے ہر موڑ پہ جہاں اللہ کی وحدانیت کی بات کی ہے اور ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ حضور نے کی تھی. میرے خیال ہے ہم جتنے مسلک ہیں جتنے مذہب ہیں یہ آنکھیں بند کے توحید پہ ایمان کیوں رکھتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا. حضور زبان سے کہہ دے بندے اللہ کو مان جاتے ہیں اور حضور جس کا بازو پکڑ کے بتا دے وہاں بندے اوکھے ہو جاتے ہیں. بھئی منزل تو حضور کی ذات ہے نا. ملجا تو نبی ہے ماوا تو نبی ہے حاجت روا تو نبی ہے. میں سلام کرتا رہتا ہوں مولانا طارق جمیل تبلیغی جماعت کے. ایسے جب سے انہوں نے تبلیغی جماعت میں یہ فقرے کہے تھے نا 4 سال پہلے کہ مسلمانوں باقیوں کو بے شک حضرت ہی کہا کرو علی کو مولا علی کہا کرو. یعنی انہوں نے غدیر کو اس انداز میں بات کی. میسج تو وہ حق کا تھا انہوں نے پہنچا دیا. لیکن جب سے انہوں نے یہ فقرے کہے ہیں کہ علی کو مولا علی کہا کرو سر ان سے نقاب پڑھوانے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی. ان سے فیکٹریوں کے فیتے کٹوانے والوں کی ان سے دعائیں کروانے والے بھی کم ہو گئے. لیکن اللہ طارق جمیل صاحب کو زندگی دے. میں نے 4 سال پہلے جب ان کا خطاب آیا تھا سوشل میڈیا پہ میں نے تب کہا تھا طارق جمیل صاحب زندگی بہت کم ہے مرنا سب نے لیکن آپ شاید پاکستان کے واحد مولوی ہیں. آپ شاید پاکستان کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر کو روشن کر لیا. ویسے تو بچے ہو تقی خان خوش قسمت ہے سردار تقی عباس جی دیان تک سارے انتظام ہوئے ہوندے ہیں. میں مسکین بندہ تو انہوں لبیاں ایک ادھروں ٹردہ وائر چکے اتھے آ لاندے. بھائی مطلب ایک سسٹم ہے اسے بہتر رکھیں آپ یہ سارے کام پہلے ہونے چاہیے. میرے اپنے بچے ہیں میرے عزیز ہیں یہ لائیو والے ویڈیو والے لیکن میں نے ایڈا ہولا نہ لاؤ. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا سوری اجازت ہے میں بات کر سکوں. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے بشری تقاضے ہیں. جب وہ میرا عزیز اٹھا ہے نا عقیل یہاں سے وہ جو بھی ان کا تھا لائٹ چلی گئی وہ متبادل انہیں کرنا پڑا.
تے اے پوری لائن جیڑی ہے میرے والوں ہٹ کے انہوں ویکھن لگ پیا بے چلنا کتنے میں جو کچھ ہوگا میں دیانتداری سے بتا دوں گا. پلیز ممبر کی طرف دھیان رکھو, یہ بلا فصل کا ذکر ہے. یہاں فاصلے نہ ذہنی اچھے لگتے ہیں اور نہ فزیکلی اچھے لگتے ہیں. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ تسی جٹ بندے ہو, کسی نال گل کردے ہو وہ تے بندہ دھیان دوجے پاس اگر تسی اندر تو مینوں کی سمجھے ہو تے تسی اپنی برادری دا لحاظ نہیں کرتے. میں تے ماڑا جا سید ہاں, پلیز یار آپ نے بس میں بار بار نہ کہوں, آپ نے متوجہ رہنا. مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے مولانا, اور یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے کمال کر دیا. ابھی اس جنگ میں نا, یہ جو امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے, اس جنگ میں مولانا طارق جمیل صاحب, مولانا تقی عثمانی صاحب, دیوبندی بھائیوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب, جماعت اسلامی کے موجودہ جو میرا خیال ہے کیا اسے کہتے ہیں چیف کہہ لیں, ہیڈ کہہ لیں, وہ کراچی سے حافظ نعیم الرحمان صاحب, ان سب نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ ہم اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, کیا انہوں نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیے؟ آپ ہر جگہ درمیان میں مذہب کو لے آتے. ان علماء اسلام نے اپنا, ہاں بلکہ ان کی مقتدیوں نے کہا ہے کہ جی آپ کمال کر رہے ہیں, آپ نے ایران کے ساتھ تعاون کا, موقف کا کہ میں ایران کے ساتھ ہوں, ہم ایران کے ساتھ ہیں. آپ نے ذرا بھی لحاظ یا خیال نہیں کیا کہ ایران تو شیعہ سٹیٹ ہے, وہ تو شیعہ ملک ہے, وہ تو علی جن ولی اللہ, وہ تو حسین کرنے والے. لیکن انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے وہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں, لہٰذا ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں علماء کرام آپ کا شکریہ, آپ نے اپنے انٹرویو پہ قائم رہ کے پاکستانی نسلوں کو بتا دیا ہے کہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. لہذا مولانا طارق جمیل صاحب نے مولا کائنات کے بارے میں بھی یہ فکر ہے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, انہیں مولا علی. اور اس کے بعد طارق جمیل صاحب نے جہاں تک میرا حافظہ داد دے رہے وہ حدیث غدیر پڑھی جو آپ کو یاد ہے. جس بندے کو غدیر یاد ہی نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں شیعہ ہوں؟ ماشاءاللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. یا علی. تو طارق جمیل صاحب نے وہ حدیث پڑھی کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں مولا علی کہا کریں کہ رسول اللہ نے غدیر کے ممبر پہ یہ اپنے خطاب میں یہ بیان کیا تھا کہ من کنتو مولاہ فا حاضہ علی مولا. یہ حدیث پڑھ کے طارق, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے, گوگل شگل کر لو آپ. مولانا طارق جب میں حدیث پڑھتے ہی اپنے تبلیغی مجمع سے کہتے ہیں حدیث میں نے حضور کی پڑھی ہے, آپ کے چہرے کیوں اتر گئے؟ لہٰذا میں نے تبھی کہا تھا طارق جمیل صاحب آپ پاکستان کے واحد مولوی بن گئے جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر روشن کر لی. آپ نے دھیان نہیں دیا جنہوں نے اپنی زندگی میں نے یہ فقرے کہے تھے مولانا آپ کے منہ سے ایسے ہی نہیں نکل گیا کہ اسے مولا علی کہا کرو, ویسے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے روحانی طور پہ طارق جمیل صاحب کو کسی طاقت نے بتا دیا تھا کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا, قبر میں مولا علی نے آنا ہے. مہربانی بیٹا, مہربانی سر. اور دیکھیں یہ کوئی ڈیرے پہ باتیں نہیں ہو رہی, میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. رہبر کائنات میں بہت سارے ہیں, ہم سب کی عزت رسپیکٹ احترام کرتے ہیں. پورا عشرہ اہل اسلام بھائی ہمیں سنیں, ہم کسی کی توہین یا کسی کے بارے میں کوئی تنقیدی گفتگو کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, کائنات کے مرشدوں میں سے واحد مرشد علی. ہم ماڑے ہوں گے, مرشد ماڑے نہیں ہیں ہمارے. مبلغ اعظم میرے استاد مرحوم کہا کرتے تھے لوگ یہی کہتے ہیں شیعوں کو قرآن نہیں آتا, ان میں حافظ نہیں ہوتے. لیکن اب وہ بھی صورتحال ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئی ہے. پہلے کہا کرتے تھے شیعہ نماز نہیں پڑھتے, اب کہنے لگ گئے ہیں جی یہ رلا کے پڑھ دیں, اور چلو پڑھ دیتے ہیں. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ مصلے دے نیڑے بھی ہویا کرو. وہ ہمارے شیعہ مولوی ہوتے تھے, پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟
ہمارے ایک شیعہ مولوی ہوتے تھے مولوی احمد دین مولوی تسی سارے چپ ہو گئے تو نہ ہی شیعہ والا نہیں مولوی ہمارے مسلک میں نا میں سلام کرتا ہوں والدین کو خواتین بھی سن رہی ہیں میری بیٹیاں بہنیں مائیں آپ بھی سن رہے ہیں شیعہ بچے شکریہ ادا جتنا بھی کریں والدین کا نہیں کر سکتے ہمارے والدین شیعہ بچوں کے نام ہی ایسے رکھ دیتے ہیں کہ بچوں کو بڑے ہو کے مذہب نہیں بتانا پڑتا ناموں کا سر اتنا اثر ہوتا ہے میرا ایک عزیز بچہ یونیورسٹی میں تھے جن کے بچے ہاسٹلوں میں ہوتے ہیں نا جی انہیں ان کے روم میں جو روم میٹ ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ یونیورسٹی میں کمرے میں کون ہے تو وہ جو بچے ایک دو تھے یہ ملتان نشتر میں میرے وہ عزیز تو مجھے یاد جہاں تک آ رہا ہے تو مجھے پتا تھا کہ کون کون بچے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں ان کے ناموں کا بھی مجھے پتا تھا ایک دن میں گیا تو باہر ایک نا نام نیا لکھا ہوا تھا غلام عباس تو نیچرلی مجھے اچھا لگا کہ کوئی مولائی بچہ بھی آ گیا لیکن جب میں روم کے اندر گیا تو اوئی پہلے والے اور میں کیا غلام عباس کیڑا ایک بچہ کہتا جی میں کہو تیرا نا تو بالکل ہو رہے اس نے کہا جی ایگزام امتحان سر پہ ہیں تبلیغی جماعت والے روز دروازے کھٹکھٹاتے تھے جب سے میں نے غلام عباس لکھا ہے میرا دروازہ نوک ہی کوئی نہیں کرتا تو ناموں کے اثر ہوتے ہیں بلکہ آپ ماشاءاللہ با خبر دوست میرے سامنے بیٹھے میں ابھی یو اے ای میں کیا ہوا ہے مطلب جن کے ناموں کے ساتھ حسن حسین عباس رضا علی حیدر زیغم مطلب جس یہ نام جن کے ساتھ لگتے تھے نا ان کا جرم بھی کوئی نہیں پوچھا ہاں جی چلیں جی اپنے ملک جا سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں آپ نے یہ خلاف ورزی کی وہ خلاف ورزی کی اس دن لاہور ایک بچہ احتجاج کر رہا تھا اس نے کیا قرآن میرے سر تے رکھو میرے نا دے نال عباس ماپیاں رکھ دیتا ہے میں تو سننی ہاں انہوں نے مینوں بھی کٹ چھڑے تو سر یہ ناموں کا اثر جو ہے نا یہ یقیناً ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے لیکن جس مولانا کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام شیعوں والا نہیں تھا لیکن وہ شیعہ ہو گئے تھے مولوی احمد دین آپ بھی سوچ رہے ہوں گے رضوی صاحب یہ مولوی احمد دین درمیان میں کہاں سے آ گئی یہ نماز تو میں نے یاد آیا ویسے نائی آلے آلے تو قرآن دی قسمیں تسی چپ بھی کمال اچھے لگتے ایسے لگتا ہے کہ جی میں کوئی پرا مار دے سارے اکٹھے چپ ہو جاتے اور سبحان اللہ بھی سارے اکٹھے کرنے لگ جاتے ہو کمال اتحاد ہے آپ کا مالک نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے بڑا کمال اچھے لگ رہے ہو میں مولانا احمد دین کی میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں مولوی احمد دین شیعہ نہیں تھا شیعہ ہو گیا مجالس سے خطاب کرتا تھا اور بڑا ماشاءاللہ کیا اسے کہتے ہیں متدین آدمی تھا اور گفتگو بڑی قبلہ ذمہ داری سے وہ زیر زبر پڑھا لکھا مولوی تھا مولوی احمد دین مرحوم وہ ایک دن اللہ جانے ان کے ذہن میں کیا آیا کہ مولوی احمد دین کہتا ہے مینوں خواب وچ شیطان ملیا اچھا ایک کلین شیپ بندیاں نو گھٹ ملدا ہے مولوی احمد دین کہتا ہے کہ مجھے تعارف ہوا کہ یہ حضرت ابلیس ہے مولوی احمد دین کہتا ہے میرے ذہن پہ ایک بوجھ تھا میں نے کہا نصیبہ نالے مل گیا تو غلطی کری مولوی احمد دین کہتا ہے میں انہوں آکھیا تو ساڑھے شیعہ بچیاں نو نماز کیوں نہیں پڑھن دینا ہون ہور چپ ہو جاؤ اس آگیا گال سونا مولوی صاحب تسی مولوی ہو میں شیطان ہاں تو آڑے نال سچ نہیں بولنا fill in the blanks مولوی احمد دین کہتا ہے میں نے کہا جی بسم اللہ اس آگیا مولوی سدھی گل ہے دنیا نو میں روکنا نہیں تے جتھوں تک میرا وس چلیا تو آنو پڑھن دینی نہیں مولوی احمد دین کہتا ہے میں ڈر گیا تعمیل حکم سر مولوی احمد دین کہتا ہے میں ڈر گیا کہ دشمن طاقتور ہے کو ترلا منت کر لو مولوی احمد دین کہتا ہے میں ہاتھ جوڑے کہ مہربانی کر جہاں دنیا کو نہیں روکتا وہاں تجھے کیا پرابلم ہے ساڑھیا نو اسے کہا مولوی میں ٹائم ضائع نہیں کرتا میں روکتا ہی ان کو ہے جنہیں کی قبول ہوتی ہے آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے آپ اور یہ میں کو خطیبانہ بات کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا میرا اپنا تعلق گاؤں سے ہے میں پنڈ دیہات کا مزاج سمجھتا ہوں
اب کا مجھے نہیں پتا، بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن جو سادہ ہجرت ہوئے او ہجرت اچھی نہیں ہوتی. پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے لاہور جا کے کاظمی صاحب یا علی مدد. ایک تو یہ بڑا عذاب ہے سر. اللہ کرے کہیں تک میرا پیغام پہنچ جائے. یہ جو برادریاں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ، یہ ہم نے بنائی ہیں. قبلہ اب تائید فرمائیں گے شعوبم وقبائل. اللہ فرماتا ہے یہ قبیلے برادریاں ہم نے کیوں بنے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچان ہوتی رہے. تو میرا خیال ہے اللہ جس قبیلے میں بندے کو پیدا کر دے، اللہ، کیونکہ بندہ اپنی مرضی سے تو ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ کہتا ہے جی میں اسے برادری سے پیدا ہونا ہے، یہ مالک کی مرضی ہے. وہ جسے چاہے جس گھر میں پیدا کر دے، چاہے تو کسی کو اپنے گھر میں پیدا کر دے. کیا کہنے آپ جی ہیں سر. بہت شکریہ. یہ مکمل اختیار جو ہے یہ قدرت کا اپنا اختیار ہے. لیکن ہمارے اس معاشرے میں کوئی سسٹم ہی ایسا بن گیا ہے. ساڑھے مومن بندے بھی عجیب میں کس طرح بات سمجھاؤں. ماشاءاللہ چٹھا صاحبان کا علاقہ ہے. چٹھیاں دا بچہ بھی محرم چ کالے کپڑے پا لینا تے پنڈ نو پتہ ہے چٹھیاں دا بچہ، پھر آکھن گے شاہ جی چند ہو گئے. یعنی کالے کپڑے پہننے کی وجہ سے بندے شاہ جی آکھن لگ پہ. میں نے انجھے لگے میں تھوڑک گئے ہیں جی چپ ہوئے ہو تو. یعنی میرے اور آپ کے معاشرے میں کئی جگہوں پہ ایسی مثالیں. مولانا آپ کے علاقوں میں نہیں ہوگا جوادی صاحب، ہمارے علاقوں میں نا جو بچہ کالے کپڑے پہن کے نکلتا ہے تو بندے شاہ جی گال سنے آجے. تو کئی مطلب ہیں ماشاءاللہ ہمت مولا دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسی سید نہیں جی، اسی تے سیدان دے دعا گوں. تو کئیاں نو شاہ جی چنگا لگتا ہے کیونکہ شاہ جی کا نام آتے ہی اگلا سلام تے گوڑیاں نو ہونا ہے. تو یہ نشہ ہی وکھرا ہوتا ہے. میں تو ممبروں پہ کہتا پھرتا ہوں سیدان دی عزت کرو پر ساڑھے بچیاں دے گوڑیاں نو ہاتھ کٹ لاؤ تو آڑے بچے پڑھ جاندے نے تے ساڑھے بابا جی بن جاندے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، میں کچھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں. لہٰذا ہمارے احباب بھی یہی ہیں کہ وہ پنڈ شاہ جی بندے آکھن لگ پہ دوجے شہر گئے تو اتنے ڈائریکٹ سید صاحب بن گئے. میں نے حضور کا فرمان پڑھا ہے کہ جو بندہ اپنی مرضی سے نسب بدلتا ہے قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا. اور جو ہمارے دوسرے احباب ہیں وہ بھی کمال مرضیوں والے، انہیں بھی جو شخصیت اچھی لگتی ہے انہوں آکھن گے سیدنا. اللہ جانے لفظ سید میں مالکوں نے رکھا کیا ہے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی تھی. مخالفین مذہب اہل بیت جو ہے نا انہیں سکون نہیں آتا، ان کی تسلی نہیں ہو رہی. ایک بندے نے تبصرہ کیا جی اگر کوئی سید ہیں تو انہیں جی عرب میں ہونا چاہیے، انہیں تو مدینے میں ہونا چاہیے. اگر یہ اولاد رسول ہے تو انہیں عرب میں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملکوں میں ہمارے علاقوں میں کہاں سے آ گئے؟ میں ایسے دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حق تو ہمارا بنتا تھا کہ وطن ان کا مدینہ تھا، انہیں مسافرت میں کیوں آنا پڑا؟ سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس رنگ کو بھی انہوں نے اپنے رنگ میں ڈھال لیا اور کہنا شروع ہو گیا. اور بندے ہمارے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے، وہ جس کی بات سنتے کہتے ہیں جی یہ بات ٹھیک ہوگی، لہذا جی یہ سید فید یہ کچھ نہیں ہے جی. میں جناب شروع ہو گئے ہیں، یہ اولاد رسول ہیں، یہ سید ہیں، اگر ہیں تو انہیں عرب میں ہونا چاہیے. ایک بندے نے پھر اس پہ کمنٹ کی، اس نے کہا نہیں یار اتنی انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی. اگر سید ہیں نا تو ہمیں ان کی ذات سے بحث نہیں ہے. جیسے دوسری برادریاں ہوتی ہیں، ورک بڑائچ گوندل گجر چیمے چٹھے رانے راجپوت کھوکر عوان جے کو رہ جاتے
نام مولا معاف کر. ہن مینوں ویکھن لگ پے نے بھئی ساڈی برادری دا نا آیا تے پھر سبحان اللہ کرنی ہے. میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جیسے اس بندے نے کہا کہ جیسے دوسری برادریاں ہوتی ہیں ویسے سید بھی ایک برادری ہے. چلو ہم اتنا مان لیتے ہیں جیسے دوسری برادریاں ہیں ویسے انہیں برابر کرنے کا شوق بڑا پرانا ہے, انہیں برابر رکھنے کا شوق بڑا پرانا ہے. جیسے دوسری غیر سید برادریاں ہیں ویسے سید بھی برادری ہے. انہوں کو وکھرے کو نورانی شہ لگ. میں سید ریاض حسین رضوی اپنا نام لے کے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں, اگر سید بھی دوسری برادریوں کی طرح برادری ہیں پھر تمہیں جو شخصیتیں پسند آتی ہیں انہیں سیدنا کیوں کہتے ہو؟ کسی نے آپ کو چیمیوں نہ, چٹھیوں نہ, ورکوں نہ. نہیں, آپ دھیان ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. اور ساری برادریاں چھوڑ کے جسے کہتے ہو سیدنا کہتے ہو, تیرا سیدنا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے اسکالر بھی مانتے ہیں کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. جیو بسم اللہ. اچھا, میں نے نا لفظ سیدنا جب میرے اس ملک میں, اب تو پھر کچھ بریک ہے, کچھ عرصہ پہلے رولا تیزی نال پہ گیا سیدنا سیدنا سیدنا. یہ جو ہمارے مولائی آپ لوگ ہیں نا, آپ نے بڑا انجوائے کیا. تسی ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے مطمئن قسم دے لوگ, آزادار, بڑی مطمئن مخلوق ہے. جدو مولوی سیدنا سیدنا آکھے نا ساڑھے بندے آکھیا سانو کی, آپ ہی آکھ دینے سید تے آپ ہی آکھ دینے نا. لیکن میں آج وضاحت دے رہا ہوں, وہ جو سیدنا کہتے ہیں نا وہ پنجابی والا نا نہیں مولانا, وہ تو لغت میں کہتے ہیں, جمع کا صیغہ ہے. سیدی ایک لفظ ہے, سیدی مرشدی یا نبی. سیدی کا مفہوم یا ترجمہ ہے میرا سید یا میرا سردار, اور سیدنا کا مطلب ہے ہمارا سردار. یہ فرق آپ سمجھ گئے؟ لہذا وہ سیدنا پنجابی والا نہیں ہے, یہ آپ کلیئر کر لیں. سبحان اللہ بھائی, تھوڑے پنڈ دے بندیاں تو میں صدقے جہاں. اور میں بھی نہیں آ سکتا میں پیچھا کو ایک دو منجیاں ڈا چھڑو, کیونکہ بیٹھ کے سونا تو رسک ہوتا ہے یار. ہاں ہاں, بندہ گر سکتا ہے نا, جب نیند چوکھی آ جائے بندہ سجے کھپے گر نہیں سکتا. لیکن مجلس میں مومنوں کو جب سوتا دیکھتا ہوں نا تو میں سمجھتا ہوں یار یہ مطمئن ہو کے پتہ کیوں سو رہا ہے, جنہ دی مجلس ہے انہیں ڈگن نہیں دینا. لیکن پھر بھی جاگ جائیں. یہ مطلب دیکھیں سال بعد یہ دن نصیب ہو رہے ہیں. مالک آپ سب کی زندگیوں میں صحت و سلامتیاں اللہ اتنی دے, کئی محرم آئیں, سائیوں کے ذکر آپ کو دن رات نصیب ہوتے رہیں. ہم مجلس کے آل نبی کے ذکر کے بہانے سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معمولی ہوتی ہیں لیکن ہمارے بچوں کو کہیں نہ کہیں کام دے جاتی ہیں. سیدنا میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ سیدنا کسے کہنا چاہیے. میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں. فرض کرو یا علی مدد, یہ نائی والے تے موجزہ جڑا بندہ جدوں جاگ دے ادوں آندے سبحان اللہ. اور یا 2 فٹ والے خدا دا نا جے بیدار ہو جاؤ یار, لائیو مجلس چل رہی ہوگی, پبلک کیا کہے گی؟ جی جو ابھی میں کہہ رہا ٹور چل رہا, میں تھیاں 10 دن بادشاہ بندے ہو, متوجہ ہیں سرکار آپ. میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں لیکن ستیاں بندیاں نو میں نہیں جے سون دینا. سارے مجمع جو ستا بندہ باہر جا کے آندا ہے, اج شاہ اور اندہ سواد ہی نہیں آیا. لہذا میں اپنے لفظ ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں نے تو ایک بندے کو جگانا ہے. سیدنا, میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, آپ تو بزرگ علماء کو سننے والے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے. اور اس میں آپ کے کام کی باتیں بھی ہیں, انج بے نیاز نہ ہو جائے جب ساڑی ان گل ہی نہیں. ہن بچے جانن تے شاہ ہی جانن. سیدنا میں سوچتا رہ گیا کہ کیسے سمجھایا جائے کہ یہ سیدنا کیا ہے. میرے ذہن میں ایک مفروضہ آتا ہے سر. مفروضے کا مطلب ہے حقیقت نہیں,
فرض کرو. آپ سمجھدار لوگ ہیں. میں نے وہ سہارا لیا عابد، میں نے آسرا لیا کہ سیدنا کیسے سمجھایا جائے. فرض کرو ہندو وزیر اعظم، انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. نریندر مودی، مجلس لائیو چل رہی ہے، پچھلے پورے مجمع کی خاموشی جو ہے نا، اگر نریندر مودی نے یہ دیکھ لیا نا پروگرام، تو دا یہ پروگرام مسلمان ہون دا ہے بھی نا. او کدوں مسلمان ہون لگے. اور میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور اب سارے پریشان ہو جاتے. مجھے یاد ہے چٹھا صاحب ایک مجلس میں نے یہ مثال دی، نریندر مودی مسلمان ہو جائے فرض کرو، تو ایک بندہ مجلس کے بعد گڈی تک میرے مگر جہاں میں نے گاڑی میں بیٹھنا تھا مگر تو سانو ذاکرہ مولویاں کو فائر بھی مارن آ رہے ہوئے نا، اسی سمجھنے ہیں کوئی دعوت دین والا ہے. تو وہ بندہ خدا جی بسم اللہ، وہ بندہ میرے پیچھے آ رہا ہے. میں نے کہا یار ڈرائیور سے، میں نے کہا ڈائری بھی گاڑی میں نہیں ہے تو اب اسے بتا دیں، بیچارہ زحمت کرے گا. لیکن ڈائری شاعری انہوں کدوں ہوتے کم ہی ہو رہا ہے. جو بڑے غصے بلڈ پریشر آئی نال آندہ ہے جی ہمارے مولوی صاحبان بھی بغیر سوچے سمجھے. سید صاحب کو بات ہے، آپ نے مجلس میں کہا ہے فرض کرو نریندر مودی مسلمان، بڑا غصہ، فرض کرو نریندر مودی. آپ کو نریندر مودی کے ظلموں کا نہیں پتا، وہ کشمیر والے ظلموں کا اور دیگر مسلمانوں کے، اتنا بڑا ظالم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں فرض کرو نریندر مودی مسلمان. جب اس کا غصہ تھوڑا لو ہو نا، میں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظالم اور مسلمان ہو جائے. میں نے کہا شاید آپ نے ظالموں کی ہسٹری نہیں پڑھی کہ ان کا مذہب کیا کیا تھا. کیا کہنے مشکل بات تھی. آپ نے انتہائی، میں شکر گزار ہوں سر، لیکن میں پھر چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھانے کے لیے، بیٹا مفروض ہے، مثال ہے یار. نریندر مودی مسلمان، تسی جدوں تک چپ رہنا ہے میں بھی انہوں مسلمان ہی کر دیا رہنا. نریندر مودی مسلمان ہو کے یہ کہے کہ جی لاہور مجھے پسند ہے، میں نے پاکستان تو وزٹ کرنے، لیکن میں بائی روڈ لاہور جاؤں گا پہلے، اور لاہور کے علماء کو پروگرام مل جائے کہ نریندر مودی صاحب مسلمان ہو کے لاہور آ رہے ہیں. یہ سچی خبر نہیں جے، میں سمجھان لی پہ کر، میں توڑے چہرے توڑے متھے پہ پڑھنا سوچاں چھ پہ گئے ہو. نریندر مودی فرض کرو مسلمان ہو کے لاہور آنے کا پروگرام دے، اور لاہور کے علماء خوش ہو کے، ظاہر انٹرنیشنل فیم ہے یار، وہ نریندر مسلمان مودی مسلمان ہو کے آ رہا ہے. یہ واگا بارڈر پہ استقبالیہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں. میں نے وضاحت نہیں کرنی، آپ نے خود ہی سمجھنا ہے، میں نے تشریح نہیں کرنی. یہ استقبالیہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی کو ہم ویلکم کہہ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی. اور جب مسلمان مولوی سیدنا مودی کو بھی مسلمان ہونے کے بعد لکھ دیں گے، پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. نہیں، آپ کا اپنا مزاج ہے. آپ جسے جو اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں وہ اسے دے، ہماری کو پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ حقائق سامنے رکھے. اور اگر یہ کہو کہ جی فرق ہی نہیں ہے، جو کل مسلمان ہوا اس کا بھی وہی مقام ہے، اور جو پیدا ہی مسلم ہوا اس کا بھی وہی مقام ہے، اور اگر سارے برابر ہیں پھر باقی بزرگ رضی اللہ کیوں، ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ کیوں. مہربانی سر. اور بلند لہجے میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا اسٹیٹس بنتا ہے اسے دیا جائے، جس کا جو مقام ہے اسے دیا جائے. اور اگر آپ برابر کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ فرق واضح ہے. اسلامی جی بسم اللہ سردار صاحب، تقی بات سب تشریف لے آئے سر.
بات کلوز کر لیتے ہیں، کل زندگی رہی تو گفتگو یہیں سے ہوگی۔ ہندوستان میں جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں ایک منسٹر وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، مولانا کوثر نیازی۔ میرا خیال نام کسی ذہن میں تو ہوگا، چلو بچوں کے ذہن میں نہیں ہے، آپ جو سینئر ہیں آپ تو میری بات سن رہے ہیں کہ بھٹو کابینہ بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں وفاقی کابینہ میں منسٹر تھے۔ یہ جماعت اسلامی کے پروردہ تھے۔ جماعت اسلامی کے بانی کا میں نے پچھلے دنوں ایک وہ پڑھا ہے، وہ ایک کیا اسے کہتے ہیں ایک تحریر، اور میں تب سے میں حیران ہوں کہ یار یہ بڑے بڑے کمال لوگ گزرے ہیں۔ وہ نا محرم کے دنوں میں بات سے بات سردار صاحب مولانا مودودی کی بات سر کہ محرم کے دنوں میں شروع میں جب ان کے جماعت کے تنظیمی سیمینار پروگرام ہوتے تھے نا، تو دن محرم کے آ گئے تو وہ کہیں پہ اپنی جماعت کے پروگرام میں تھے، تو ظاہر ہے جو موسم ہوتا ہے نا، جیسے آج کل امریکہ اسرائیل جنگ کے وہ صلح نامے چل رہے ہیں، دستخط تو بندے جتنے بھی اکٹھے ہوتے ہیں یار کیا بنا ہے جنگ کا، کوئی حالات ہو جائیں۔ تو محرم میں مودودی صاحب کہتے ہیں کہ میں جس ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا نا، وہاں ایک پڑھا لکھا بندہ اور کہہ رہا تھا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، آپ جی ہیں جب سب نے اسی تشریح کرنے تے نال ایف آئی آر کھلوتی ہوں ہے، تسی چپ ہی ٹھیک ہو۔ حادثہ بندے بھئی اب میں وضاحت کیا کروں، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ جب سب نے تے کو کام تسی بھی کریا کرو۔ جب مودودی صاحب کہتے ہیں اس بندے نے کہا کہ جب سب نے یزید کی بیعت پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک متوجہ ہوں گے تو بات کا لطف آئے گا۔ مودودی مرحوم کہتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا تھا جب سب نے، اور یہ لہجہ ہوتا ہے میرے وطن میں، یہ بندے اس طرح کی باتیں جی جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ مودودی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ جب حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی پھر سب نے کیسے کر لی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں سرکار۔ لہٰذا یہ کچھ نام ہیں جو پاکستانی نسلوں کے ذہنوں میں رہنے چاہیے۔ یہ جماعت اسلامی کے ہی پروردہ تھے مولانا کوثر نیازی۔ ان کا بچپن میٹرک ایف ایس سی کی جو ایج ہوتی ہے نا بیٹا، ان کی جماعت اسلامی کی تنظیم میں گزری۔ بچپن تھا تو جماعت اسلامی میں تھے، جب شعور آیا تو پیپلز پارٹی چاہ گئے۔ اس زمانے میں بھٹو کا چوبن تھا جی، مولانا کوثر نیازی نے کہا جی میں پیپلز پارٹی میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ دور سی قومی اتحاد دا، بھٹو صاحب نو بھی ایک مولوی چاہیے سی۔ تسی تے سارے 18 سالاں دے، تو انہوں تے کسے گل دا نہیں پتا۔ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بندے جان بوجھ کے چپ کر جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے بے دی اے تو پہلے دیاں گلاں۔ میں بھٹو دور کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا کوثر نیازی خطاب کرنے ہندوستان گئے، بہت بڑی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے بڑی کوشش سے ڈھونڈ کے وہ ویڈیو دیکھی کیونکہ اس میں نتیجہ بڑا کمال تھا۔ کوثر نیازی صاحب نے اپنی گفتگو میں، بہت اچھے خطیب تھے، بہت پڑھے لکھے مقرر بھی تھے، کوثر نیازی نے خطاب میں ایک دو صحابہ کبار کا نام لیا، تو جب بھی وہ کسی صحابی کا نام لیتے تو رضی اللہ، بھائی بنتا ہے اور رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے، کوئی تو میری بات پہ دھیان دے گا یا؟ لہذا چٹھے صاحب وہ رضی اللہ، سردار صاحب رضی اللہ کہتے رہے، اور جب مولا کائنات علی بادشاہ کا نام لیا تو کوثر نیازی صاحب نے، بالکل میں نے خود سنا شاہ جی، کوثر نیازی صاحب نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اب جو ہمارے بچے عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں، لغت سے واقف نہیں ہیں، وہ کرم اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ اگر بچے اجازت دیں، آپ بھی اجازت دیں، کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو۔ مہربانی صاحب
جی بسم اللہ. وقت زیادہ ہو گیا, میں سردار صاحب کو زیادہ زحمت نہ دوں, بڑی جلدی سر یہیں پہ بات آج ختم کر لیتے ہیں. کوثر نیازی صاحب مرحوم نے جب کرم اللہ حضرت علی کے نام کے ساتھ یہ لفظ کہے کرم اللہ, تو ممبر پہ ڈائس, ممبر نہیں تھا, وہ جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جو ڈائس ہوتے ہیں نا سر, وہ ڈائس پہ کھڑے تقریر کر رہے تھے, یا ایک چٹ آ گئی. 2 منٹ کے بعد خطاب ان کا جاری تھا, ایک چٹ آ گئی. ظاہر ہے اگر جذباتی بچے پاکستان میں ہیں مسلمانوں کے, تو ہندوستان میں بھی تو آخر مسلمان تو پھر مسلمان ہی ہوتے ہیں جی, وہ مطلب جہاں بھی ہو. ایک بچے نے چٹ بھیجی, نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آ کے یہ تفرقے والی باتیں مت کریں, اور نیچے لکھا ہوا تھا یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں. لو نائی آلے آلو تسی جت گیا تے میں ہر گیا, مالک تو انو راتی نیندر نہ آئے. اور کچھ خوف خدا کرو یار اتنی, اور جے سارے بندے او دے آری غور کرن لگ پہ. میں اونچا بیٹھا ہوں, میں سب کی زیارت کر رہا ہوں, میں جب بندوں کو ہلارے میں دیکھتا ہوں تو بات کا لطف ختم ہو جاتا ہے. آخری آدمی تک متوجہ رہیے گا. کوثر نیازی صاحب سے انہوں نے کہا تفرقے کی بات نہ یہ نہ کرے ہمارے ملک میں, یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں. آپ کو صحابہ کو رضی اللہ اور علی کو کرم اللہ کہہ رہے ہیں, یا سب کو کرم اللہ کہیں. اگر سب کو کرم اللہ نہیں کہنا پھر علی کو بھی. کوثر نیازی کا جواب ریکارڈ میں محفوظ ہے, اس نے کہا بچوں میری مجبوری ہے, میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا. کرم اللہ اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہا جا سکتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو. آپ جئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. اتنی عزتوں کا مالک علی جس کی بیٹیوں کو مسلمان مارتے رہے, اور دشمنیاں تو بیٹوں سے لی جاتی. عزادار مجمع, صرف 2 منٹ سر. خوبصورت مصائب پڑھنے والے بھائی موجود ہیں, میں مصائب کی طرف زیادہ نہ بھی آؤں, فضائل کی ڈیوٹی تو مجھے کرنا ہے. آج 2 محرم ہے جی, آج کا دن سارے اہل اسلام سن رہے ہیں. 2 محرم وہ دن عزاداروں کو پتہ ہے جب غریب کے ڈیرے کربلا میں لگے. حسین کربلا جب پہنچتے ہیں نا تو وہ آج کا دن تھا, 2 محرم. اور روایات کے لفظ ہیں کہ تیرے مولا نے 7 سواریاں بدلی, کوئی بھی سواری آگے چلتی نہیں تھی. محمل میں حسین کی بھائیوال بہن ہے. جیسے کربلا کی سرحد میں یہ قافلہ داخل ہوتا ہے نا, گھوڑے حسین کے چلتے نہیں, اور ایک آندھی نما ہوا چلی. سیدزادی نے حسین کو بلا کے کہا ویر یہ جگہ کون سی ہے, مجھے اس جگہ سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی. روایت کہتی ہے حسین امام گھوڑا بدلتے ہیں, وہ بھی نہیں چلتا. پھر مولا نے پوچھا کہ اس علاقے کا نام کیا ہے, اس جنگل کا, اس صحرا کا نام کیا ہے. کسی نے کہا غازریہ ہے, کسی نے کہا نینوا ہے. حسین غازی سے کہا قریب لوگوں سے پوچھ, یہ نام بتاتے رہے, جانتے تھے, لیکن ہمیں یہ قیامت تک یہ سلسلہ جو چلنا تھا. ایک بندے نے کہا جی اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. حسین فرماتے ہیں عباس سواریوں سے مسافروں کو اتار لے, ہماری منزل آ گئی. اور پھر حسین بادشاہ نے تیرے علموں والے مولا سے کہا کہ عباس یہ جو قریبی آبادیاں ہیں نا, یہاں سے پتہ کرو اس جنگل کا مالک کون ہے, ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں اللہ جانے شیعہ روتے ہی کیوں رہتے ہیں, ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے.
سیدہ تمہاری تعزیت قبول کر لے. ان دکھوں میں شرما کے نہ رویا کرو. میں نے کل بھی کہا ہے رویا نہ کرو قرلایا کرو. تمہارے قرلانے کی آواز گلیوں میں جانی چاہیے تاکہ گزرتے ہوئے مسلمانوں کو پتہ چلے ان کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے. ختم ہو گئی گفتگو. عباس تیرا علموں والا شہنشاہ غازی علی کا علی بیٹا اس قبیلے میں جاتا ہے، اور جب اس قبیلے کو پتہ چلا کہ ایک سردار ہے مسافر ہے وہ ہمارے قبیلے میں آیا، انہوں نے قبیلے کا جو بڑا تھا جو ہیڈ تھا اسے بلایا. عباس فرماتے ہیں میں پوچھنے آیا ہوں. اس نے کہا آپ ہیں کون؟ جناب عباس نے اپنے بتایا. وہ چپ ہے، صرف دیکھ رہا ہے، بولتا نہیں ہے. تیرے غازی کے حسن میں وہ گم ہے. اور جب عباس نے کہا نا میرا سردار آپ سے ملنا چاہتا ہے، یہ قبیلے کے ہیڈ کہتا ہے تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ جب تیرے چہرے کا حسن سنبھالا نہیں جا رہا تو جو تیرا سردار ہوگا. عباس فرماتے ہیں وہ میرا سردار ہے، وہ ہم سب کا سردار ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، ہم یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں. اس نے کہا بسم اللہ. یا وہ بجائے حسین آنے کے وہ سردار خود اٹھتا ہے. حسین فرماتے ہیں میں جگہ خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مسافر ہو کیا کرو گے جگہ خرید کے؟ حسین فرماتے ہیں ہم یہاں رہیں گے. وہ کہتے ہیں میرے بندے ہاتھ دیکھ، یہ بڑا ڈراؤنا جنگل ہے، اسے آباد کو کر نہیں سکا. حسین فرماتے ہیں میری مجبوری ہے. اس نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ لوگ اس صحرا میں آئے لیکن وہ مایوس ہو کے جاتے رہے. حسین فرماتے جتنے بھی برگزیدہ پیغمبر آئے ہیں نا کربلا آباد کرنے، ان میں سے کسی کی ماں کا نام فاطمہ نہیں تھا. آباد رہو بی بی تیرا قربانہ قبول کر لے. اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے. میرا مولا یہ تعزیتی لہجہ جو ہے نا، اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ اپنانا پڑے. یہ سیدوں کے غموں میں رونے والوں ہمیشہ یہی غم ہمارے نصیب میں ہو. بس ایک فقرہ ہے سرکار، ایک فقرہ. 2 روایتیں ہیں، 12 مربع میل 9 مربع میل. حسین نے جگہ کی بات کی، سودا طے ہو گیا. دن رات آپ یہ کہانیاں سنتے، ہم نے کوئی افسانے اپنی طرف سے تھوڑی بنائے جو روایات میں ملتا ہے. 60,000 دینار میں یہ سودا ہوتا ہے. اور جب خیمے میں آ کے حسین نے کہا نا بہن 60,000 دینار میں ہم نے یہ 12 مربع میل جگہ خرید لی ہے، اٹھتی ہے اور اٹھ کے واپس آ کے کہتی ہے 30,000 دینار بہن کی طرف سے لے لے، لیکن یہ زمین میرے بچوں کے نام نہیں لگے گی. 30,000 تو دے رہے، آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے. نہ تو زین العابدین کے نام لگا، نہ میں اور محمد کا نام لیتی ہوں. ہمارا سانجھا اکبر ہے، یہ اکبر کی جاگیر ہوگی. وہ کربلا اکبر کے نام لگ گئی. یہی سبب ہے کہ رو کے سکینہ یہی کہتی تھی کہ درد یہی ہے، جاگیر اکبر کی تھی اور مجھے اکبر کی جاگیر میں لوگ تماچے مارتے گئے. آباد رہو. مجلس تمام ہوگی سر، مجلس تمام ہو گئی. یہ 9,000 ہے یا 9 مربع میل ہے یا 12 مربع میل ہے. اس میں دریا بھی حسین نے خریدا تھا. میں کسے سمجھاؤں؟ مسلمانوں تم نے زدوں میں زندگی گزار لی ہے. ہمیں درد یہ رلاتا ہے جو خریدا ہوا دریا تھا اس کے کنارے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا او میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے اصغر کو زیادہ پانی تو نہیں چاہیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.